حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے۔ انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام، گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ، سمجھ لیں کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید زادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں۔ بچے کی نانی زندہ تھیں، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں، ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے تھے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید صاحب تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھیں، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمائے اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح حضرت اسماعیل کے لیے مینڈا آ گیا تھا تو ان کی جگہ ان کی روح کو قبول کر لی۔ پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟
جڑے نہیں بولے انہاں رہ لینا میرا خیال. وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت بندہ بچ جائے گا. بولے نا یار, جنہیں نیند آ رہی ہو بولو, نہیں نہ رہ سکتا. پورے گھر میں ہر شے ہو, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, پورے گھر میں ہر شے موجود ہو, اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا, جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر, اس لیے کہ دین روح ہے. دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا. سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بھی حق ہے, یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں, یہ حق آخری ہے, اس کو بھی سمجھیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, دعا دی حضور نے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے, اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے. اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے. رحم کرے. سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے. دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے, اس کو بتلائے, اس کو سمجھائے, ذمہ داری ہے اس کی. فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے, ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں, پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں. خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے, اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی, انہیں نماز ہی نہیں پڑھی, تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے. تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں, مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں, میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں, ایک دوسرے کو. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے, الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے, دنیا دار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے, اور عام دنیا دار نہیں تھے, 7 جاگیروں کے مالک تھے, تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہیں نمازی بنانا تھا خامد کو. کس کو؟ کس نے بولے, کس نے نمازی بنانا ہے, اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے جی. میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو, کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی وسیتے واڑ چھڑیا جی, میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا. تو خامد نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. تو اگر خامد کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا. تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے.
بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے. فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. ہار خریدا تھا 100 کا اور نقد بھیجا 160 کا. اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے، تو اترے قرضہ. کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا. میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ، اس نے 100 لیا. حضرت علی فرماتے 6 دینار کا سامان خریدا، 54 جیب میں ڈالے. گھر آیا، قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے. علی میری جرت نہیں، اور شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے فاطمہ تو پوچھ دیا تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا. میں انکار نہیں کرتا بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے، پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے. مانگتی ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، یہ رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے. آپ ₹1,00,000 دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے. لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے.
سبحان اللہ. ہر عید پہ آتا ہے. اب رشتہ ہی ایسا ہے, ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں, تو یہ کیا کیا جائے؟ تعلق ہے نا جی. یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں, خوشخبریاں بھی پہلے وہاں, دکھ بھی پہلے وہاں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے, یہ اللہ نے جو اہتمام کیا, یہ مزیدار بات, یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا, تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ, یہ بھی مجھے تجربہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا, مولا علی پہنچے. علامہ صفوری نے صاحب نظر نے لکھا ہے, کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبوی میں, قدم رکھا تو شیر خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا, حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت, دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت. فرماتے ہیں دیکھا, اور کہتے ہیں جب اگلا جملہ حضور نے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے, اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے. تو رب کریم نے بندوبست فرمایا. دوستو اگر میاں بیوی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خاوند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے, وہ جگہ جگہ شکوے نہ کرے, بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں, پھر گھر بنتا, پھر اس میں سکون آتا ہے, پھر اس میں طمانینت آتی, پھر اس میں حسن آتا ہے, پھر اس میں وفا کا رشتہ. اور یہ وفا کا رشتہ دیکھیں نا, بات یاد آ گئی, نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نا اکثر گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں, اپنی پہلی اہلیہ کا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اکثر کہتی ہیں میرے دل میں نا رشک آتا تھا, حسد اور ہوتا ہے, رشک آتا تھا کہ کیا بات ہے خدیجہ کی کہ وصال کر گئی ہیں, لیکن حضور ذکر. کہتے ہیں ایک دن نا حضور گوشت لائے گھر میں, مجھے کہا عائشہ کھانا پکاؤ. کہتی ہیں میں گوشت صاف کرنے لگی تو محبوب فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مہمان آنے ہیں؟ فرمایا نہیں, مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں نا خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں, تھوڑا سالن ادھر بھی بھیجنا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑے ڈر کے, بڑے سوچ کے, مسجع مکفہ, مختصر فکرے, جھجک کے, اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے. کہتی بڑے دھیمے لہجے میں آنکھیں جھکا کے گوشت پہ لگا کے نا میں نے ایک ہلکا سا جملہ, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں, خدیجہ تو 15 سال بڑی تھی, اور آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرماتی میں نے جملہ کہا, اب میں نظر نہیں اٹھاتی تھی, پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے, لیکن جب میں نے دیکھا حضور کا چہرہ انور پر جلال, تھوڑی دیر پہلے جلال تھا, چند لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, اور فرمایا عائشہ تم ہو, سودا ہو, حفصہ ہو, میمونہ ہو, تم سکھوں کے وقت آئی ہو. خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی, وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی. فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, میں ستایا ہوا گھر لوٹتا تھا. اس وفادار عورت کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا, ایک میں کھجوریں ہوتی تھی, دودھ پلا کے کھجوریں کھلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا, اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا, بڑی فتوحات دے گا. بھائی گھر کے اندر جب تک میاں بیوی, یہ فکر حسین بیان کر رہا ہوں, یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کی شادی کرتے ہیں, پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ بھی کرتے ہیں, بسنے نہیں دیتے. بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کریں, اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی تعریفیں کریں. آپ ایک غلط بات کہہ کے نا, ایک غلط جملہ کہہ کے تیرا خامد اس طرح کا ہے, آپ تو سائڈ پہ ہو جاتے. انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھا رہنا, ان کی زندگی میں آگ لگ جاتی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے, اور میاں کو بیوی کے خلاف. ملعون کا حضور نے, ابن حجر اسقلانی حدیث لائے. آپ کو چاہیے تھا انہیں قریب کرتے. میاں دیکھو نا, بیوی اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, وہ کہے تمہارا باپ کی کیا بات ہے, اس نے بڑی محنت کی. اور اگر
خامن چاہے اور بچوں کو سمجھائے کہ میں تو سفر میں کہتا تھا، میں تو محنت کرتا تھا، تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی، وہ ڈیوٹی کرے. سنو، قرآن مجید نے بتایا ہے 13 سال حضرت ابراہیم نہیں گئے جناب اسماعیل سے ملنے. توجہ ہے میری بات پر؟ 13 سال کے بعد جب گئے ہیں تو جا کے کہا کہ لاؤ خنجر، مجھے تو خواب آئی ہے، تمہیں میں نے ذبح کرنا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تیرا باپ بڑی شانوں والا ہے. ماں نے ڈالی تھی. ماں نے فرما ماں چاہے تو تباہی کر دے اور ماں چاہے تو باپ کا فرما بردار بنا دے. اپنے گھر پہ نظر کریں، اگر کبھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو بھی جائے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میرا اور سیدہ کا رائے کا اختلاف ہو گیا اور بات میری وجہ سے بڑھ گئی، مجھے کوئی غصہ تھا بس نکل گیا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ کو جزائے خیر دی. اگلے تو ٹھیک ہے، پچھلوں کا کوئی مسئلہ جا لگتا ہے مجھے. اللہ برکت دے. آپ یہ تو بڑا روحانی سا سلسلہ ہے. میں بھی خاصا تھکا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید سب جگہ ہٹو بچو ہے. کسی نے کہا تھا کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. میری پہلی ملاقات ہوئی صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب سے، تو بعض اوقات کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے. جب میری 10 20 25 منٹ کی ملاقات ہو گئی تو مجھے لگا کہ میں کسی درویش سے ملا. انہوں نے جب حکم دیا تو مجھے کہنے لگے بچے میں لمبا سفر کرنے سے اکثر گریز کرتا ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے. میں نے کہا بھی وہاں جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے، حاضر ہوں گے. ہر جگہ پہ کوتاہیاں ہی بیان کرنا کہ سب آستانوں پہ تباہی اتر گئی ہے، یہ تو معمول بن گیا ہے. تھوڑی سی دلیری کرنی چاہیے نا ہمیں. جو بندے خیر والے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا خراب ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں خیر نظر آئے اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اور کسی کو بتانا چاہیے کہ ہاں سنت کی پابندی، شریعت کا لحاظ، دین کا درد، کچھ ذوق، کچھ عاجزی، کچھ سب کے بیچ مل کے رہنا، یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال میں ایسی خوشامد نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں بات ذرا بڑھ گئی. حضور کو پتہ چلا تو نبی کریم تشریف لائے. مولا علی کہتے ہیں مجھے پتا تھا بات میری وجہ سے بڑھی ہے. توجہ ہے؟ چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی، غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا ہے. مولا علی سے کسی نے کہا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا. امام مالک سے ہارون رشید نے کہا حضرت جی میرے سوال کا جواب دو. امام مالک چھوٹا مولوی نہیں، امام مالک حرمین کے امام، اس سوال کا جواب دو. تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا. کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہارون رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا. عجیب بندے ہو بھائی. ہر بات کا بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی. چھوٹے تو ڈٹ جاتے ہیں. اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. وہ جھکتی ہے تو کسی کا پیالہ بھرتا ہے، اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی. بہرحال جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن کھیڈ فقیرا اور جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی ہارنا بھی سیکھے. عزیز دوست، مولا علی کہتے ہیں بات میری وجہ سے بڑی. حضور کو پتا چلا، محبوب تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے. کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے، لیکن سیدہ کا بازو تھاما، کونے میں لے گئے. فرمایا فاطمہ خبردار، علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں. آج کے بعد اطلاع نہ آئے تمہارے رائے کے اختلاف کی. بیٹی کہہ سکتی ہے نا کہ ابا جی میری بھی تو سنے نا، میری بھی تو سنے نا. بات تو ان کی وجہ سے بڑی ہے، پر وہ پاک رسول کی پاک شہزادی. عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، آئندہ نہیں موقع ملے گا. مولا علی کہتے میں دور کھڑا تھا، بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے. کہتے میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تڑپ کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما تو میں رو پڑا. میں نے کہا محبوب تیری شانوں پہ قربان جاؤں، آج کے بعد میری شکایت نہیں آئے گی، کبھی بات نہیں بڑھے گی. دوستو گھر بنا. اور پھر دیکھو
1000 دینار آیا. امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس 1000 دینار، سمجھ لیں ارب روپیہ، مثال دیا. 1000 دینار چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے. امام زین العابدین کہتے ہیں 1000 دینار آئے اور امام علی مقام مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر تک جاتے جاتے 1000 دینار بانٹ دیا. کہتے ہیں جب آخری 2 دینار ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ فقیر کو تھما رہے تھے تو ان کے بغل سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو میں نے عرض کی ابا جی اگر 2 دینار رکھ لیتے ایک کرتا نیا لے لیتا. تو فرمانے لگے زین العابدین تو پہلے بتا تو میں سوچتا. کہنے لگے حضور سمجھ آ گئی، یہ رکھنے آپ نے پھر بھی نہیں تھے، صرف سوچنا ہی تھا. آ گئی سمجھ میں بات، رکھنے نہیں تھے پھر بھی آپ نے. 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ فرض نماز کے علاوہ. 3 دن سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم فرماتے. امام علی مقام بھائی کربلا کی تو جب وقت آئے گا نا سنت ادا کرنی ہے تو یہ تو سنت ادا کرو نا امام حسین، یہ بھی سنت. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے 9 محرم کی رات ابن سعد نے آ کے کہا حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو. تو امام حسین فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دو. چلا گیا. حضرت عباس علمدار حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے امام حسین سے کہ حضور مجھے پتا ہے جو اب ہونا ہے وہی سویرے ہونا ہے. حضرت جی بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، تو رات کی مہلت آپ نے مانگی ہے تو یزیدی جانے کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا وہ سوچیں گے کہ حسین نے مہلت کیوں مانگی ہے. مجھے پتا ہے بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، ہونی تو جنگ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ بیعت تو کرنی نہیں، ہونا تو جنگ ہے. تو حضرت جو صبح ہونا ہے وہ اب ہو جاتا. سنو امام حسین کے جملے تاریخ میں چمکتے ہیں. امام حسین فرمانے لگے عباس تو جانتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تو جانتا ہے مجھے قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، تو جانتا ہے دعا اور استغفار سے مجھے بڑی دلچسپی ہے. یہ سجدہ نا آدمی کو جوان رکھتا ہے. جو مصلی سے جڑ جاتا ہے نا اس کے پاس خدائی طاقت ہوتی ہے. خدائی ان لوگوں کے مصلی آباد ہوتے ہیں، ان کے دل کبھی ویران نہیں ہوتے. یہ جو کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، اس لیے بور ہوتے ہو کہ روح پیاسی ہے. یہ سجدہ مانگتی ہے، یہ آنسو مانگتی ہے، یہ رونا دھونا مانگتی ہے، یہ تڑپ مانگتی ہے، یہ سوز مانگتی ہے. ابھی ہم صاحبزادہ صاحب نے مہربانی کی تو ہم وہاں گئے تھے حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں، تو دعا ہو رہی. ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی نہیں رویا، آج رو پڑا ہوں. کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا رونے کے بعد بتاؤ کیسا لگا. یہ چھوڑو. کہنے لگے جی عجیب ہی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. میں نے کہا اس لیے کبھی کبھی رویا کر. ہاں عاشق دا کام ہی رونا توڑا، بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوے تے پاواں دوری، ورنہ تو دل سخت ہو جائے. رویا کرو بھائی. سنو اور یاد رکھنا. حضرت عباس سے امام حسین فرمانے لگے مجھے سجدوں سے پیار ہے، تلاوت سے استغفار سے محبت ہے. فرمایا میں نے اس لیے ایک رات کی مہلت لی ہے کہ میں کھل کے رب کو سجدہ کروں، میں استغفار پڑھوں. ساری رات امام علی مقام کی سجدوں میں گزری. امام حسین بڑے صاف دل کے آدمی تھے. آپ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، فکر حسین بیان کر رہا ہوں، وہ والی جس کی ہمیں ضرورت ہے سادے لوگوں کو. چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ. کسی بات میں امام حسین ان سے ناراض ہو گئے. امام حسین اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ جی حضرت علی کی دوسری اہلیہ میں سے ہیں، دوسری زوجہ میں سے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی حسین ناراض ہو گئے، اب کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے. فرمایا بھائی میرا ہے کہ تمہارا؟ آپ کے بھائی ہیں. فرمایا اگر کہو تو حسین ابھی واپس آئے. میں جانتا ہوں 2 منٹ کا غصہ ہے، وہ دل میں کچھ رکھ نہیں سکتے، ان کا دل بڑا صاف ہے. بے شک غلطی میری ہے پر حسین ابھی آئے. کہا جناب آ جائیں تو کمال ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا. کہنے لگے بھائی آپ کے والد بھی مولا علی اور میرے بھی مولا علی، پر میرے نانا کا نام مصطفیٰ تو نہیں نا. حضور آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں. آپ نے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ فرمان تو سنا ہوگا کہ 2 بھائی ناراض ہوں، جو صلح کرنے میں پہل کرے جنت میں آگے پہلے جائے گا. تو حضور دل میرا کر رہا تھا میں آؤں، پر اگر میں جنت میں جاتے وقت آپ کے آگے آگے چلا تو آپ کو پوچھ ہوگی، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب آپ حکم کر دیں میں آ جاؤں کہ آپ آتے ہیں. امام حسین نے خط پڑھا تو رو پڑے. پھر سر پہ دستار باندھی. بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟
آپ کی مہربانی جی آپ تشریف رکھیں، میں تو دعا لینے آیا ہوں، پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کے پاس، آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا وہ میرا بھائی ہے، ناراضگی 2 منٹ کی تھی، ناراض کیوں رہنا ہے بھائی کے ساتھ؟ فوراً صلح، فوراً۔ اور پھر امام حسین لاجپالی کرنے والے حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، یہ نبی پاک کے بڑے لاڈلے غلام تھے۔ حضور فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، 80,000 دینار کا قرضہ ہے یا 60,000 دینار کا قرضہ ہے۔ دوستوں سے رشتہ داروں سے پوچھا پر کوئی مدد کو نہ آیا۔ ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کسی طرح بات نہ بنی تو اسامہ بن زید بیمار تھے، آخری وقت تھا، کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو۔ امام حسین کو یہ لاجپال پیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبر ملی تو امام علی مقام دوڑے آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے آپ کے نانا کا نوکر ہو لیکن بیمار ہو گیا، مقروض نہیں مرنا چاہتا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے گھر پیسے پڑے ہیں لے آ، سب کو باہر نکال دیا، خود گئے، 60,000 دینار بغل میں دبایا، چادر اوپر سے اوڑھ لی، اوٹ میں دبا کے امام حسین لائے خود، جناب اسامہ بن زید کے پاس رکھ کے جو جملہ کہا وہ شاندار کہا۔ کہنے لگے اسامہ رات کوئی پیسے آئے تھے، میں سوچ رہا تھا حسین کو تو ضرورت نہیں، یہ اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا۔ اب پتہ چلا ہے رب نے تیرے لیے بھیجے تھے، تیرے ہی تھے یار، تیرے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے بڑا بات سمیٹنے کی طرف آیا۔ امت کے ذمے 2 کام بڑے ضروری ہیں، ایک تو ادب والے لوگ مہذب ہوتے ہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ 3 لوگوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک مالدار کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جس کے دماغ کو پڑھائی چڑھ جائے اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے، میں نے تو ابھی چلے ہی جانا ہے، لیکن بات سچی کر دی ہے میں نے، یہ حضرت رومی کا فرمان ہے۔ جب تک غریب ہوتے ہیں تب تک دعائیں کراتے ہیں، جب بھیڑ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو محنت کر کے ہوا ہوں۔ اور بھائی سنو، یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا اس سے نکلو۔ یہ اور ملا رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ اب تو میں نے اپنی بات کی، اب تو آپ بولے نا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں، میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے، میں تو غلام ہوں، تو نوکر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی، چوتھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے۔ کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں رڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں، پیچھے لسی رہ گئی، پھر وہ یہ کرامت سناتا ہے۔ چھوڑیں، آپ کس چکر میں پڑیں، خدا کے بندوں خیر والے کو خیر مل ہی جاتی ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں، فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا، تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا، تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کچھ شرعی غلطی ہے، دین کا باغی ہے تو بتا۔ عرض کی حضور نہیں کامل نہیں، فرمانے لگے جا دوڑ جا، جا کے اسی کی نوکری کر، تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر، وہ جانے اور اس کا رب جانے، تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کا۔ ادب آداب، کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا، یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے جو کچھ کریں۔ اہل بیت نبوت کا ادب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اب بریلی کے امام کا قلم بڑا شاندار ہے نا، اعلیٰ حضرت حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے، محبوبہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی، آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ تو آپ کی ملاقات ہی بڑا صلہ ہے، تو اگلا صلہ کیا کرنا ہے؟ ادب کریں، احترام کریں۔ ایک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا۔ ایک ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی اعظم ہیں۔ کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بھی کہتے ہو اعظم ہی کہتے ہو، امام ہو تو امام اعظم، حضرت ہو تو اعلیٰ حضرت، تمہارا طریقہ ہے، اب مفتی اعظم کہہ لو۔ کہنے لگا نہیں واقعی مفتی اعظم۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو، میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا نا۔ حضرت مفتی اعظم کے بیٹھک کے 3 دروازے تھے، ایک گھر کھلتا تھا، ایک مدرسے میں اور ایک باہر گلی میں۔ وہ مرید ساتھ لے کے آ گیا، آپ بیٹھے تھے۔ اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے، اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا۔ آ کے حضور مفتی اعظم سے اس نے کہا جی میرا یہ دوست ہے، یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، توجہ ہے میری بات پر؟ بس سمیٹ رہا ہوں، پوچھو۔ کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں۔ اس بیچارے کا بڑا علم ہوگا نا، نام بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اندر چلے گئے۔ تنقید والے منٹ لگاتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا تم کہتا تھا مفتی اعظم، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ اب وہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کوئی نہیں تھی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی۔ اندر کیوں گئے؟ سنو دوستو بزرگوں کے طریقے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی۔ وضو کرنے گیا بغیر وضو کے ادا، یہ اداب تھا، سادات کا ادب، بزرگوں کی اولاد کا ادب۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یزید تو پگڑی باندھتا تھا، داڑھی رکھی تھی، جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا۔ توجہ ہے میری بات؟ یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا، حضرت موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، یزید خطبے دیتا تھا، حج پہ آ کے خطبے دیتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا۔ کیوں نکلے؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ لیں، مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے مقام بیضاء تک، وہاں سے سب جتنے بھی ہیں۔ امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، دوسرا فرماتے تھے شرابی ہے، تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرا ہے، اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے۔ اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی۔ امام حسین تو شرابی کے خلاف نکلے تھے، اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھروں، میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے، موضوع فکر حسین ہے نا۔ اور اگر میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہو، ملت کا نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے گند کرتا ہو، بے حیائی پھیلاتا ہو، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہو، اور سویرے وہ 2 دیگیں امام حسین کے نام کی پکا دے، تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے، سارا کردار تو یزیدی ہے۔ 2 شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام رزق کھاتا ہے، دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے۔ یاد رکھو، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بچے قربان کر دیے، اور امت میں فحاشی، بے حیائی، شراب کباب کو عام ہونے خدا را واپس لوٹو۔ ملت کے جوانوں، اپنے بزرگوں سے جڑو، آستانوں پہ لوٹ آؤ، ذکر کی مستیاں، اللہ کے جلوے، حق باہو سچ باہو کے نعرے،
یہ آپ کو کیف دیں گے، یہ آپ کو سرور دیں گے، یہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں گے، یہ سکون آور جگہ ہیں۔ خدا را فحاشی، اریانی، بے حیائی، اس سے باہر آؤ۔ زندگی کی رعنائیاں رسول اللہ کے نام پہ مزہ لینے میں، نبی کریم کی محبت آپ کو ٹھنڈا کرے۔ یہ وہ لذت ہے، اقبال کہا کرتے تھے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ بھائی امام حسین کی فکر سچائی ہے، رزق حلال ہے، غریب کی مدد ہے، فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے، سادگی میں رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، دین کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ اپنے بزرگوں سے جڑیں، حضرت سلطان العارفین کی کتب کو خریدیں، روحی شریف کا مطالعہ کریں، آپ کی ابیات کو دیکھیں، قریب آئیں۔ زمانے کو ضرورت ہے صوفیاء کے پیغام امن کی، پیغام محبت کی، اس طرف رجحان کریں، لوٹ آئیں واپس۔ شریعت ہمارا حسن ہے، روحانیت ہمارا مان ہے، اس پر توجہ رکھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، حضرت شیخ کے، حضرت صاحبزادہ صاحب کے فیوز و برکات میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔